ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال مولى أمير المؤمنين كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. صلوات. بزرگان مظلوم ملت اور برادران عزیز، آج ہم سب فلسطین کے مظلومین کی حمایت کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اپنے قبلہ اول کی بقا کے لیے اور اس کی صحت و سلامتی کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اور میں نے جس قول مولا علی کو عنوان سخن قرار دیا ہے، ہمارے اور آپ کے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت امیر المومنین امام حسن حسین کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کونا للظالم خصما، کہ ہمیشہ ظالموں کے دشمن بننا، وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلومین کے مددگار بننا. لیکن عزیزان محترم، آج اسرائیل کا فلسطین کے اوپر اس طریقے سے ظلم کرنا، آج اسرائیل کا بے گناہ بچوں کو قتل کرنا، آج اسرائیل کا فلسطین کے ہاسپٹلز پہ بمباری کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم فقط اس قول امام علی کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر واقعی طور پہ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرتے تو آج فلسطین کی سرزمین پہ کوئی بے گناہ نہ مارا جاتا، آج فلسطین کی سرزمین پہ کسی عورت کے ساتھ ظلم نہ ہوتا. لیکن عزیزان محترم، میں آپ کے ساتھ صرف ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں اور ہمارے سماج میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے اس چیز کا نام ہے اتحاد. آج ہمارے اور آپ کے درمیان اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اتحاد نام کی کوئی چیز ہوتی تو آج اس طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ ہوتا. اور اگر ہم ایران کے مجتہدین کے قول کے اوپر اگر عمل کرتے، ایران کے مجتہدین نے یہ کہا کہ اگر تمام کے تمام مسلمان مل کر کے اسرائیل کے اوپر ایک ایک بالٹی پانی ہی ڈال دیتے تو نیست و نابود ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے لیکن آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. آج ہر انسان یہ کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ بھائی فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. یاد رہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کہ آج اسرائیل نے اس پوری دنیا کی سرزمین پہ تمام کے تمام مسلم حکمران کو اپنا غلام بنا لیا ہے. پوری توجہ حضرات کی میں آپ کو کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. تمام کے تمام مسلم حکمران اسرائیل کے غلام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف ایک ایسا ملک ہے جو کبھی اسرائیل کا غلام نہیں ہوگا، اور اسرائیل نے اپنے راستے کے تمام کانٹوں کو ہٹا دیا ہے. صرف ایک ایسا کانٹا ہے جسے وہ کبھی ہٹا نہیں پا رہا ہے، اور اس کانٹے کا نام ہے ایران. آخر اسرائیل ایران سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ آخر اسرائیل ایران سے اتنا خوف کیوں کھاتا ہے؟ آخر اسرائیل ایران سے اتنا چنتت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے ایک ایسا کانٹا ہے کہ جو اس کے پاؤں میں نہیں بلکہ اس کے حلق میں چھپ گیا ہے. ایسا کانٹا بن گیا ہے کہ جو اسرائیل کے حلق میں چھپ گیا ہے. اور آج ہر انسان یہ کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے. یاد رہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کہ جب میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا تو مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ نظر آیا. آپ کو معلوم ہے واقعہ کس کا ہے؟ وہ واقعہ جناب یحییٰ پیغمبر کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جناب یحییٰ پیغمبر کو ایک ٹیلے کے اوپر لے جا کر کے بڑی برہمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. بہت مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. اور جیسے ہی جناب یحییٰ پیغمبر کا خون اس زمین پہ گرا ہے نا، اس زمین سے جیسے چشمہ ابلتا ہے اس طریقے سے خون ابلنے لگا. اور خون اس قدر جاری ہوا کہ وہ پورا کا پورا ٹیلا، وہ پورا کا پورا پہاڑی سرخ ہو گیا. اس زمانے کا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ہے بخت النصر. اور وہ اپنے رقبے کو بڑھاتے ہوئے جب آگے بڑھ رہا تھا
اور جیسے ہی وہ اس پہاڑی کے پاس پہنچا تو اپنے لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پہاڑی اس قدر سرخ کیوں ہے؟ تو اس کے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک اللہ کے نبی کا بہت ہی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ سرخ کیوں ہے؟ کہا کہ جو ہے جب وہ خون گرا تو وہاں سے خون کا چشمہ اگلا اور یہ جو ہے پہاڑیاں سرخ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا کہا کہ کیا آج بھی وہ چشمہ جاری ہے؟ کہا کہ ہاں جاری ہے۔ جیسے ہی وہ گیا جانے کے بعد کہا یہ چشمہ بند کیوں نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ مٹیاں ڈلوائی، بہت زیادہ پتھر ڈلوائی، لیکن وہ چشمہ بند نہیں ہوا۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ چشمہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ ارے بہت مظلومانہ طریقے سے یحییٰ پیغمبر کو قتل کیا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یحییٰ پیغمبر کا قتل کس نے کیا؟ تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ان بستی والوں نے یحییٰ پیغمبر کا قتل کیا۔ اور جیسے ہی اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ میں اس بستی کے ہر انسان کا گلا اسی جو ہے ٹیلے پہ کاٹوں گا۔ اور جیسے ہی وہ تمام لوگوں کو قتل کرنے لگا، یہ نہیں دیکھا کہ بچہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ عورت ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بزرگ ہے، بلکہ ہر انسان کا گلا اسی ٹیلے پر کاٹا۔ اور جب اس زمانے کے لوگ پریشان ہوئے تو اس زمانے کے پیغمبر جناب دانیال پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ جو ہے یا نبی اللہ ہم کو اس عذاب سے نجات دیجئے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی دانیال پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں نا تو پروردگار عالم نے صرف ایک جملہ کہا۔ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ یہ دانیال ذرا ان سے پوچھو کہ جب میرا یحییٰ قتل ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہاں تھے؟ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے کہہ گیا۔ بس 4 مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے اگر ظلم کو سہتا ہے، ظلم کو برداشت کرتا ہے تو ظلم کا سہنا اسی طریقے کا ہے جیسے ظلم میں شرکت ہونا ہے۔ کیا کہا صاحب نے؟ ہم کرے بات دلیلیں سترد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرداباد 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 مرداباد۔ ہمیں ویسے بھی جو ہے بس تھوڑا سا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم القدس جس دن کو آپ اس وقت مصروف ہیں منانے میں، اس کی بنیادی فکر ہے جو آپ انگلی کربلا کی طرف کر کے زیارت پڑھتے ہیں، وہ آپ کی بنیادی فکر ہے۔ اب چونکہ عربی ہے تو ہم جانتے نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، تو اس لیے ترجمہ ہونا چاہیے کہ فلان اللہ امتن قتلت کا، فلان اللہ امتن ظلمت کا، فلان اللہ امتن سمیت بساری کا فالسیت۔ قوم قاتل پہ لعنت، قوم ظالم پہ لعنت، ظالم کو سن کر ظلم سے راضی ہونے پر لعنت، خاموش ہونے والوں پر ویسے ہی لعنت جیسے قتل کرنے والے پر۔ گھر کے آنگن سے لے کے بین الاقوامی سطح تک جہاں ظلم ہو ان تمام ظالموں پہ لعنت کا ایک مخصوص دن ہے جسے آپ یوم القدس کہتے ہیں۔ اس لیے کسی مخصوص تاریخ یا مخصوص جگہ کے لیے بات نہیں ہے۔ آپ کا مزاج ہی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر آپ علی والے ہیں، حسین والے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ظالم کے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ آگے بڑھیں گے تو یا پھر ظالم کی حمایت کریں گے تو حسینی نہیں ہوں گے، حسینی ہوں گے تو ظالم کی حمایت کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم سے دور رہ کر عدل کی دنیا زندگی بسر کرنے کا ایک حسین دن ہے جسے آپ مقدس کے لیے کہتے ہیں، قدس کی تاریخ سے آپ مناتے ہیں۔ ظاہر کہ امام خمینی نے جس طرح سے ایک روح پھونکی تھی قوم کے اندر، وہ صرف اس کی بنیاد کے اوپر کہ اس پوری امت مسلمانوں کی ظلم کے خلاف ایک ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، ورنہ آپ جانتے ہیں آپ کے ملک میں پاکستان میں جہاں دیکھیے وہیں ظلم کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں کاٹا جا رہا ہے، کہیں علی کے خلاف آواز، کہیں علی کے باپ کو برا بھلا، کہیں بجرنگ بلی، کہیں کچھ۔ یہ سب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ خود منتشر کھڑے ہوئے ہیں،
آپ کے اندر بولنے کی جرات ختم ہو گئی ہے. وہ طاقت جو آپ کو حسین نے دی تھی اس طاقت کو آپ نے کھو دیا ہے, صرف رونے و ماتم کے بیچ میں محدود کر دیا ہے. آپ کے اندر وہ اسپرٹ کربلا کی نہیں بچ پائی جسے حسین نے 1400 سال پہلے دیا تھا. اس لیے اگر وہ اسپرٹ ہوتی تو صرف اور صرف ہاتھ سینے پہ نہ جاتا بلکہ ہاتھ اوپر اٹھ کے ظالم کے خلاف آواز اٹھا دیتا. اسی پیغام کو آج کی تاریخ میں آپ کو سمجھنا چاہیے. جہاں جس طرح کا بھی ظلم ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندو ظلم کر رہا ہے کہ عیسائی مسلمان کر رہا ہے اس کے اوپر لعنت, بھائی ہمارا کر رہا ہے اس پر بھی لعنت, وہ اس کی حمایت کر رہا ہے اس پر بھی لعنت. یہ نہیں, آپ برادری پہ ظلم کو نہیں لیتے ہیں. جہاں جو ظالم ہو, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, جو ظالم ہے اس پر کھلی ہوئی لعنت. کربلا والوں کو یاد کر کے آپ بھیجتے رہیے تو کبھی آپ ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہر ظالم مردہ آباد ہے اور حسین زندہ آباد ہے. جب بھی آپ اٹھائیں گے ہاتھ تو حسین کے لیے اٹھائیں گے. اگر حسینی ہیں تو آج کی تاریخ نہیں, روز کی تاریخ میں آپ ظالم کی مذمت کرتے رہیے. جیسے شب جمعہ میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, جمعے کے بعد زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, ان جملوں کو یاد رکھیے. فلان اللہ امتن قتلت کا اللہ, امام ساتویں امام نے کہا ہے کہ اگر تم ظالم حکمرانوں کے ساتھ چلے تو اللہ تمہارا ظالموں میں شرکت کرے گا, شامل کرے گا, اس کے ظلم میں برابر کے شریک کہلاؤ گے. اگر کسی کو اعتراض ہو اس روایت پر تو جا کے کتاب کھول لے, سیرت ساتویں امام کھول لے, موسیٰ کاظم السلام کے واقعات پڑھ لے اور پڑھ کے جا کے مطمئن ہو جائے کہ اگر آپ خاموش رہے تو بھی ظالم میں شریک, ان کی ہاں میں ہاں ملایا تو بھی ظالم میں شریک, اور جو ظالم ہو جائے وہ نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. دشمنوں پہ لعنت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. میرے عزیزوں, اس آیے کریمہ کے ذریعے سے پروردگار عالم جس طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو, آپس میں منتشر نہ ہو. مسئلہ ہمارے یہاں یہی پیش آیا ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے یہاں اتحاد باقی نہیں رہ گیا. آج دیگر اقوام جو ہمارا فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ اسی بنا پر اٹھا رہی ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں آپس میں اتحاد باقی نہیں ہے. اگر حقیقی معنی میں ہم چاہیں اور آپس میں اتحاد رکھیں اور یکجہتی باقی رہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے چوں بھی کر سکے, آواز کو بلند بھی کر سکے. یہ صرف اور صرف اس بنا پر جو ہے آج ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتحاد نہیں پایا جاتا. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں تو دوسرے حضرات اس پلیٹ فارم پہ ہیں. نہیں میرے عزیزوں, ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا, ہمیں اس بات کا جو ہے وہ عہد و پیمان لینا ہوگا آپس میں کہ ہمیں اگر آنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے. جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے تب تک دیگر اقوام ہمیشہ ہمارے اوپر ظلم کرتی رہیں گی, ہمارے سروں کو جھکاتی رہیں گی. لہذا ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا میرے عزیزوں, اور ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ نہیں, کتنے بھی اختلاف آپس میں کیوں نہ پائے جاتے ہوں لیکن ہمیں رہنا ہمیشہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. ہمیں آواز بلند کرنی ہے تو ہمیشہ ایک ساتھ مل کر آواز بلند کرنی ہے. بس عزیزوں, زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ طبیعت بھی گنجائش نہیں ہے طبیعت کی, اور صحت بھی اجازت نہیں دے رہی. عجیب ایک کیفیت ہو گئی, اس کے بعد سے طبیعت عجیب سی مالش ہو رہی ہے جیسے کہیں. تو بس دعائیہ جملات اور اس کے بعد زحمت کو تمام. اپنی حکومت سے صرف ایک گزارش کروں گا, اگر وہاں تک ہمارے رپورٹر حضرات چاہے وہ جوان بیٹیاں ہوں, گزارش یہی ہے حکومت سے کہ یہ میمورنڈم اور یہ اپیل ہماری یہاں سے پہنچ, ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ جائے اور ہم ایک ساتھ مل کر اسرائیل کو اس طریقے کہ پھر دوبارہ جنم لینے کی بھی ہمت اسرائیل کے پاس نہ ہو.
से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल। और अजीजों, दुआ यही है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको आपस में इत्तेहाद कायम करने की तौफीक इनायत फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, हम मुसलमान के नाम पर न सही बल्कि मजलूमीन की हिमायत के लिए हो रहा है। अगर जालिमीन काबिल हिदायत नहीं है तो परवरदिगार आलम उनको नीस्त व नाबूद फरमा, हिदायत हैं तो उनकी हिदायत फरमा, में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मनाओ